تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الپڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوئے گی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تواڈے وچ ایک انصاف کرن والے حاکم بن کے تشریف لے آن گے۔ یعنی اس حدیث پاک دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت دی نشانیاں وچوں ایک نشانی بیان فرمائی، اور وہ نشانی کیڑی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول، یعنی آسمانہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف لے آن گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ادوں تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جدوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تواڈے وچ ایک انصاف کرن والے حاکم بن کے تشریف نہیں لے آن گے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر کئی مقامات تے آئی ہے۔ دوسرے مقام تے یہ حدیث پاک ہے، اتھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اللہ دی قسم ہے ادوں تک قیامت نہیں آئے گی، یا دوسرے الفاظ دے اندر آئی حدیث پاک سے بخاری اللہ دی قسم ہے ان قریب تواڈے وچ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک انصاف کرن والے حاکم بن کے تشریف لے آن گے۔ تو بہرحال مختلف الفاظ دے نال مفہوم ایک ہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم بیان فرما کے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تواڈے وچ ضرور تشریف لے آن کے۔ اور بخاری مسلم دی حدیث مبارکہ نے، یعنی صحیح حدیث مبارکہ نے، انہاں چ کوئی ضعیف حدیث نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں زمین تے تشریف لے آن گے فیکسر الصلیب، آپ صلیب نو توڑ دین گے۔ اے جڑی صلیب لائی ہوندی نا گرجیاں تے عیسائیاں نے اس طرح دا نشان بڑھایا ہوندا ہے، فرمایا انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرن گے؟ مسلمانہ دے عقیدے دی تائید ہوئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب نو توڑ دین گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، تے خنزیر نو قتل کرن گے۔ جبکہ عیسائی جڑے موجودہ ساڑھے کول عیسائی نے، انہاں وچ صلیب نو بھی منیا جاندہ ہے بطور احترام، اور خنزیر دا گوشت بھی عیسائی مذہب دے اندر حلال ہے، جائز ہے، جبکہ اسلام دے اندر خنزیر دا گوشت کی ہے؟ حرام ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دی حرمت بیان فرمائی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تواڈے تے حرام کیتا گیا ہے مردار بھی، یعنی مردار دا گوشت کھانا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون بھی تواڈے تے حرام کیتا گیا کھانا، ولحم الخنزیر، تے خنزیر دا گوشت کھانا بھی تواڈے تے حرام کیتا گیا۔ تو اسلام دے اندر خنزیر حرام ہے، جبکہ عیسائی اس نو حلال سمجھدے نے اور کھاندے نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آ کے صلیب نو بھی توڑ دین گے اور خنزیر نو بھی قتل کرن گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی موقوف کر دین گے۔ جزیہ کی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی علاقے دے اندر کفار تے یا اہل کتاب انہاں تے جدو حملہ فرماندے سن تو انہاں واسطے آپشن ہوندا سی یا تے کلمہ پڑھ لو
تو یا پھر تمہیں جزیہ دے کے مسلمانوں کے علاقے رہنا پوے گا، یعنی جتوں تک سلطنت مسلمانوں دی ہے، حد حکومت دی مسلمانوں دی، اس دے اندر اگر مسلمانوں نے غیر مسلمان نے اہل کتاب نے اگر رہنا ہے تو پھر یا تے کلمہ پڑھنا پوے گا تو یا انہوں نے جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرنا پوے گا، پھر رہ سکتے ہیں، یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو تشریف لے آن گے تو آپ جزیہ ختم کر دیں گے کہ ہن تواڈے کولوں کسے کولوں کوئی جزیہ یعنی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، ٹیکس دے کے تسی اپنے کفر تے قائم نہیں رہ سکتے، یا تے کلمہ پڑھ لو یا پھر قتل ہونے واسطے تیار ہو جاؤ، بس اور آپشن کوئی نہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نشانیاں وچوں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی وَيَفِيدُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، فرمایا کہ مال اتنا ود جائے گا، دولت اتنی وسیع ہو جائے گی دنیا تے، حتیٰ کہ صدقہ خیرات کرن والا زکوٰۃ دین والا مال ہتھاں تے چک کے پھردا رہے گا کہ ہے کوئی بندہ لین والا لیکن لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اے تہاڈی معیشت دا مسئلہ ادوں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، کہہ لو سبحان اللہ۔ اتنا مال زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونے چاندی زمین اگل دے گی، اتنا مال و دولت وسیع اور وافر مقدار دے اندر مال و دولت ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ تسی لے کے پھر دے رہو گے، ہے کوئی بندہ لین والا لیکن تواڈے کولوں لین والا اتنا وسیع، انہاں کو ضرورت ہی نہیں ہوئے گی کسی نو، اتنا مال وسیع ہو جائے گا۔ بہرحال حدیث پاک مکمل ہوئی تو اس دے اندر ساڈا مسلمانہ دا ایک عقیدہ ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہنا، تو وہ سماعت فرماؤ۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے ظاہری حیات دے اندر موجود نے، یعنی آپ نو اجے تک وفات نہیں ہوئی، آپ حیات نے، حیات ظاہری دے اندر۔ ویسے تے ہر نبی زندہ ہے نا، ابن ماجہ سیاستہ دی معتبر کتاب ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، کئی مرتبہ میں تو حدیث پاک کو پڑھ کے سنائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین تے انبیاء دے جسماں نو کھانا اور چھیڑنا حرام فرما دیتا ہے، اللہ دا ہر نبی زندہ ہے، انہاں نو قبر مبارک وچ رزق بھی پہنچایا جاندہ ہے۔ وہ اخروی حیات جڑی ہے وہ تے ہر نبی نو حاصل ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ دے پیارے نبی نے، اور حضرت ادریس علیہ السلام انہوں دا بھی حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کے تذکرہ ہے کہ آپ حیات ظاہری دے نال آسمانہ تے تشریف فرمانے زندہ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تے اٹھا لیا، جبکہ یہودیاں اور عیسائیاں دا مذہب کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ پھانسی ہو گئے، انہوں دا اے مذہب ہے۔ تو قرآن پاک نے اس یہودی اور عیسائیاں دے اس مذہب دی تردید کیتی ہے، رد کیتا ہے اس دا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مقامات تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کیتا گیا، نہ انہاں نو سولی دتی گئی، یعنی پھانسی انہاں نو نہیں دتی گئی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے ایک شبیہ بنا دیتا۔ واقعہ اس طرح ہے کچھ کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کرنا چاہتے سن، کیونکہ یہودی تو انہوں پتہ ہے ہوں بھی یہودیت دا کی کردار ہے، تو یہودی ایک فتنہ انگیز قوم ہے۔ بخاری شریف دے اندر کئی جگہ تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی اس روش دا تذکرہ فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا بخاری شریف کے کئی مقامات تے۔ تو یہودی ایک ایسا مذہب ہے، انہاں نے کئی انبیاء کرام نو شہید کیتا، قرآن پاک بھی اس دا بارہا جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا ہے۔ مثال طور تے قرآن پاک چاہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، دوسرے جگہ تے اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ۔ تو ابھی انبیاء نو، نبیاں نو انہاں یہودیاں نے شہید کیتا، کئیاں نبیاں نو، اور ناحق شہید کیتا ہے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد تشریف لے آئے سن، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوی شریعت اور نوی کتاب لے کے آئے، تو جدو نوی کتاب اور نوی شریعت آ جائے تو پچھلی کتاب اور پچھلی شریعت منسوخ ہو جاندی ہے۔ تو یہودیاں دی شریعت نو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ فرما دیتا، فرمایا او ختم تے ہن میری اتباع کرو۔ یہودی آپ دے مخالف ہو گئے کہ نواں دین کے تو لے کے آ گیا، نویں شریعت نواں مذہب، تو آپ دی قتل دے آپ دے شہید کرن دے در پے ہو گئے یہودی۔ تو یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک حواری یعنی آپ دا منن والا، آپ دا ایک کلمہ پڑھن والا منافق، اس نو انہوں نے خریدیا چند ٹکیاں دا لالچ دے کے کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قتل وچ شہادت وچ ساڈی رہنمائی کر اور ساڈی مدد کر۔ تو انہاں یہودیاں نے اس شخص نو، اس منافق نو جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھدا سی، آپ دا امتی بھی کہلاندا سی تے آپ دے ہاتھ بھی چومدا سی۔ پتہ لگا ہے جڑے ہاتھ چومن والے ہوندے نے سارے کوئی محبت کرن والے نہیں ہوندے، انہاں وچ دشمن بھی چھپے ہوندے نے۔ تو اس خبیث نے چند ٹکیاں دے لالچ دے اندر آ کے تے انہاں نوں کہن لگا کہ میں وینا جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت گاہ وچ موجود ہیں کہ نہیں، تے میں آ کے تانوں پھر دسنا۔ وہ اندر گیا تے آپ اپنی عبادت گاہ چ عبادت فرما رہے سن، انہیں باہر آ کے دسیا کہ حضرت عیسیٰ موجود نے، میں اندر چلا جاواں گا تے مگروں تسی آ جانا ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تسی شہید کر دینا ہے۔ وہ کہندے رہن گے کہ مینوں نہ کرو، شہید نہ کرو، تے تسی مٹنا نہیں، تسی کر دینا شہید۔ تو اس دی اس جڑی بات سی اس نو اللہ تعالیٰ تے پھر عالم الغیب ہے نا، اللہ تعالیٰ ویکھ رہا سی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جناب جبریل علیہ السلام نو بھیج کے آسمانہ وال اٹھا لیا۔ تے او جڑا منافق سی او دی شکل تے او دا حلیہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام والا بنا چھڈیا۔ جدو یہودی آئے تے او کہندا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں، میں تواڈے نال دا تے مینوں قتل نہ کرو، نہ کہ تو کیا سی، او کہندے رہن گے تے تسی کر دینا ہے۔ انہاں پھر کر دیتا، انہوں قتل کر دیتا اس خبیث نو جڑا منافق سی۔ ویکھو نا دنیا دا لالچ اور اللہ والیاں دی جڑی دشمنی ہے، پھر اس دا انجام کی ہویا، اپنی جان گوا بیٹھا۔ تو وہ خبیث خود قتل ہو گیا، انہوں نے یہودیاں نے قتل کر دیتا، لیکن بعد دے اندر پھر خود انہاں وچ اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے معاذ اللہ، تو پھر ساڈا بندہ کتھے گیا؟ تے جے ساڈا بندہ قتل ہو گیا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتھے گئے؟ تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو قرآن پاک نے اس دا پھر یہودی آندے سن اسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیتا ہے، تے عیسائیاں نے اس بات کی تصدیق کر دیتی، انہاں کہ جدو عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے موجود نہیں تو پھر لہذا آپ تے شہید ہو گئے، آپ تے شہید ہو گئے نے۔ تو قرآن پاک نے اس دا رد کیتا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہاں نوں قتل کیتا گیا تے نہ انہاں نوں سولی چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، ہاں انہاں دی شبیہ ایک بندے نوں بنا دیتا گیا۔ تو قرآن پاک کے فرمان، جبکہ موجودہ جڑے مرزائی نے، مرزا قادیانی نو منن والے، وہ بھی یہ کہندے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے، نسولی ہو گئے۔ تو قرآن پاک دی آیات دا انکار ہے، مرزائی بھی انکار کر دینے، یہودی بھی انکار کر دینے، عیسائی بھی انکار کر دینے۔ تو قرآن دی ایک آیت دا انکار پورے قرآن دا انکار ہے، اور قرآن پاک دا انکار کفر ہویا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما رہے انہوں نے سولی نہیں چڑھایا گیا۔ اگے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، انہاں وچ اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کس سے؟ وہ شک چ پی گئے کہ پھر ساڈا بندہ کتے، جے ساڈا بندہ قتل ہوا پھر عیسیٰ علیہ السلام کتے، دو چوں ایک قتل ہویا تو دوسرا بندہ کتے گیا، زمین نگل گئی، آسمان اٹھا گئے، وہ کدھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل نہیں کیتا گیا، شہید نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے وال اٹھا لیا ہے۔ اے ہے مسلمانہ دا عقیدہ در حقیقت۔ تو اسی الحمدللہ اسی عقیدے دے پابند ہاں جو قرآن و احادیث دے اندر موجود ہے، اسی کسی دے قصے کہانیاں دے پابند نہیں۔ تو قرآن پاک تردید فرما رہا ہے وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی نہیں دیتی گئی، جبکہ یہودی اور عیسائی اس بات، یہودی دعویٰ کر دیں کہ اسی شہید کیتا، اور عیسائی اس بات دی تائید و تصدیق کر دیں نے کہ واقعی آپ شہید ہو گئے نے۔ اس کر کے جڑے یہودی اپنا عیسائی جڑے نے ٹائی جڑی گل چ پاؤندے ہو، کیڑی کہہ لو، اے سولی دا نشان ہے، پھانسی دیتی گئی ہے۔ تو یہ عیسائیاں دا عقیدہ ہے، مسلمانوں دا قرآن تے اس بات دی تردید کر رہا ہے۔ تو ہن مسلمان بھی ٹائی پائی پھردا ہے، ہن ساڈے بچیاں دی سکولاں وچ جڑی وردی ہے اس دے اندر یہ چیز شامل ہے، ضروری ہے۔ تو یہ قرآن پاک دی آیت دا انکار ہے، لیکن انہاں بیچاریاں نوں یا تے اس بات دا پتہ نہیں ہے
یا پھر وہ اپنے ایک طریقہ کار جس تے چونکہ تعلیم بھی اسے دی غیر مسلم دی یہود و نصارہ دی تے پھر لباس بھی یہود و نصارہ دا، انہوں نے اپنے عقیدے دا پتہ ہی نہیں کہ ساڈا عقیدہ کی ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے۔ اسی طرح جناب والا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے، اور مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین تے تشریف لے آن گے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جی شریعت ہے یعنی شریعت محمدیہ اس دا پرچار کرن گے، یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بنان گے۔ مسلم شریف دے اندر ایک دوسری حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم، بس میں بات اپنی ختم کرنے لگا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دینے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جامع مسجد دمشق، دمشق شام دا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت یاد رکھنا، تو دمشق دی جڑی جامع مسجد ہے اس دے جڑے مینار نے انہاں میناراں وچوں جڑا مشرقی مینار ہے سفید رنگ دا، اتھوں تک الفاظ حدیث چاہے نے، سفید رنگ دا مینار، مشرقی سمت وال جڑا مینار ہے، جامع مسجد دمشق دا مینار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت دے قریب جدو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمین تے تشریف لے آ چکے ہون گے، انہاں تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام عصر دی نماز دے ویلے جامع مسجد دمشق دے سفید مشرقی مینارے تے دو فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے دو ہلے یعنی دو کپڑے آپ پہنے ہون گے، دو ہلیاں وچ آپ ملبوس ہون گے، جس طرح حاجی دو کپڑے ہوندے نا، ایک تہ بند ہوندا ہے تے ایک اُتے چادر لئی ہوندی ہے، اس طرح دو کپڑیاں دے آپ ملبوس ہون گے اور وہ کپڑے آپ دے زرد رنگ دے ہون گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے زمین تے تشریف لے آن گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حالت ہوئے گی کہ آپ دے وال مبارک اس طرح جویں ایک بندہ تازہ غسل کر کے تے کنگا کر کے آ رہا ہوندہ ہے نا، تو دیاں زلفاں وچوں جناب والا پانی دے قطرے گر رہے ہوندے نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ آپ دیاں زلفاں مبارکاں وچوں موتی گر رہے ہون گے۔ اس حالت وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے اور عصر دی نماز حضرت امام مہدی پڑھان لگے ہون گے، یعنی تکبیر پڑھن والا مکبر مؤذن انہیں تکبیر پڑھ دینی ہے تے حضرت امام مہدی مسلے تے کھڑے ہو جانے نے، آپ نے جو تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، تکبیر مکڑی ہے، تکبیر تحریمہ تو پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لے آن گے تو حضرت امام مہدی مسلح چھڑ دیں گے کہ تسی تشریف لائے ہو، تسی نبی ہو، مسلح امامت تے تسی کھڑے ہو، امامت تسی کراؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے کہ چونکہ تسی ان مسلح تے کھڑے ہو گئے ہو، مسلح تے کھڑے ہوئے بندے نو پیچھے ہٹانا اچھا ایک مسئلہ ایک فقہ دا ہے بھی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جدوں کوئی دوسرا بندہ مسلح امامت تے کھڑا ہو جائے تو اصل امام اگر آ جائے نا تو پھر انہوں مسلح تو پیچھا نہیں ہٹنا، یا تو مسلح تے اجے چڑھیا ہی نہ ہوئے، جے مسلح تے چڑھ جائے تو پھر انہوں پیچھا ہٹنا یہ جائز نہیں، پیچھا کا اصل امام آ جائے تو پھر انہوں نماز پڑھا دینی چاہیے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو حضرت امام مہدی کہن گے تشریف لے آؤ، تسی جماعت کراؤ، آپ کہن گے نہیں تسی مسلح تے کھڑے ہون، تسی نماز پڑھاؤ، او نماز اثر دی حضرت امام مہدی پڑھان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہون گے۔ اس تو بعد پھر جتنیاں نمازاں ہون گیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کران گے تے حضرت امام مہدی آپ دے پیچھے پڑھن گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمان دے، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف لے آن گے، پھر عدل و انصاف دے نال زمین نو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھر دین گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے پھر دجال نکلے گا، دجال نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرن گے، اور اس جگہ دا نام دسیا جتھے قتل کرن گے، مقام لد، مسلم شریف دی حدیث ہے، لد لام پیش دال لد، فرمایا مقام لد تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نو قتل کرن گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو زمین تے آن گے آپ دی شادی ہوئے گی، آپ دی چکے آپ کمارے آسمانہ تے گئے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے اے شادی کرنا ساڈے نبی دی سنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جی شادی نہیں کیتی، عیسائی جڑے نے آندے نا کہ ساڈے نبی دا شان اچھا تے ساڈے، میں کہا جے تو صدقہ ہی ساڈے نبی دا پیدا ہویا، تو پیدا ہویا ساڈے نبی دا صدقہ ہے، وگرنہ تیرے نبی تے اجے شادی نہیں کیتی ہوتے کمارے نے، اگر تو اپنے نبی دی سنت تے عمل کرے نا عیسائیہ تسی انج ختم ہو جاؤ 2 سالاں چ،
تہاڈی نسل ختم ہو جائے، تسی تہاڈے بچے جمدے نے ساڈے نبی دا صدقہ، کیونکہ نکاح کرنا شادی کرنا ساڈے نبی دی سنت ہے۔ نہیں تے وکھا کتے لکھیا ہے، تو تے آنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے نے، انہاں دی قبر موجود ہے، تو تے آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شادی نہیں ہوئی، وہ کوارے نے، تے پھر شادی کنہاں دی سنت ہے؟ تے پھر پڑھ لے ساڈے نبی دا کلمہ۔ عیسائیاں نو دعوت پیا دینا، وہ پڑھ لین کلمہ ساڈے نبی دا، ساڈے نبی دی سنت ہے، ساڈے نبی دا صدقہ تو پیدا ہویا۔ تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف لے آگے مان لین ساڈا عقیدہ، ساڈا قرآن مان لین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرن گے، آپ دی اولاد ہوئے گی، آپ دی اولاد ہوئے گی، اور 40-45 سال دونوں روایات موجود نے حدیث دے اندر۔ میرے آقا فرمایا حضرت عیسیٰ دنیا تے رہن گے، پھر آپ دی وفات ہوئے گی، دجال نو قتل کرن تو بعد آپ دی وفات ہوئے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روضہ مبارک وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر بنے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک، ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مزار مبارک کے روضے وچ، ایک حضرت ابو بکر صدیق تے ایک حضرت عمر فاروق تے چوتھے تھان دی اجے خالی ہے۔ شیعہ جڑے نا، شیعہ معاذ اللہ صحابہ دے دشمن، وہ پتہ کی آندر؟ وہ آندر ویکھو جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تے بیوی سی، آپ تے تاں تھے چونکہ اجرا روضہ مبارک ہے نا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دا حجرہ سی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اتھے تاں دفن ہوئے، وہ شوہر سن، انہاں دی بیوی دی جگہ ہے، بیوی دی جگہ سی، بیوی دا کمرہ سی، صدیق اکبر تاں اتھے دفن ہوئے کہ انہاں دی بیٹی دی جگہ سی، تے کہ عمر جڑا سی نا وہ تکے نال وڑ گیا وچ۔ یہ شیعہ دا عقیدہ ہے، وہ آندے جی وہ تکے نال وچ وڑ گیا۔ میں کہ تکے نال وڑنا ہوندا 1400 سال گزر گئے نے، ایک قبر دا تھاں خالی ہون تک کوئی تکے نال وڑیا کیوں نہیں؟ تکے نال وڑنا ہوندا، ایڈا ہی تکا حضرت عمر دا چل گیا کہ زندگی چ بھی تکا تے وفات تو بعد بھی وہ تکا کر گیا تواڈے نال۔ ہے کوئی گل کرن والی؟ اپنے عقیدے تو توبہ کر لین شیعہ بھی۔ اگر تکے نال وڑنا ہوندا 1400 سال گزر گئے نے، ایک قبر دا تھاں خالی ہوتے ہون تک کوئی دفن ہو گیا ہوندا، لیکن دفن ہو سکدا نہیں، کیونکہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جڑا قبر دا ایک قبر دا تھاں خالی پیا ہے اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اتھے ہی دفن ہونا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے! میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دی کیا شان ہے، جدے اول وچ میں ہوواں گا، جدے درمیان وچ امام مہدی ہون گے، اور جدے آخر وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہون گے۔ کیا شان ہے امت محمدیہ دی! اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھنتے اور اس عقیدہ اسلام سچے سچے مذہب تے سانو زندہ رکھے، اور اسے تے سانو موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔